اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افأمنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا۔ 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر 68۔ افا امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسف، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی دھنسا دے، بکم تمہیں، جانب البری، خشکی کی طرف، جانب کہتے ہیں طرف کو، خشکی کی طرف، او یرسل علیکم حاصبا، یا بھیجے تم پر پتھر برسانے والی ہوا، حاصب، ثم لا تجدوا لکم، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے وکیلا، کوئی کارساز، کوئی بچانے والا۔ کل میں نے بتایا تھا کہ ہماری بات جو پچھلے سبق میں ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ دریا یا سمندر یا پانی کے اندر جب مشکل وقت آتا ہے، کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو بندہ کس کو پکارتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب نکال دیتے ہیں خشکی کی طرف، ڈوبنے سے بچا لیتے ہیں، تو انسان کیا کرتا ہے؟ نافرمانی کرتا ہے، اعرضتم، اعراض کرتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم خشکی کی طرف آ گئے، کیا تم بے خوف ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خشکی میں نہیں پکڑ سکتا، اس گرفت نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے یا تم پر کیا کرے؟ ایسی ہوا بھیجے جس میں پتھر ہوں، وہ کر سکتا ہے، زمین خشکی میں بھی پکڑ سکتا ہے اور سمندر میں بھی پکڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ام امنتم، یا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم، کہ وہ تمہیں لوٹا دے، فیہ، اس میں، کس میں؟ سمندر میں، تارۃ اخری، دوسری دفعہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی پھر کوئی ایسا سبب بنا دے کہ تمہیں سمندر یا دریا کا سفر کرنا پڑے۔ فیرسل، پھر بھیج دے، علیکم، تم پر، قاصفاً، سخت طوفان، یعنی ایسی ہوا جو درختوں کو کھیڑ دے، ایسی ہوا جو کشتیوں کو توڑ دے، قاصف۔ ایک قرآن مجید میں کل بھی میں نے بتایا تھا، آصف کا لفظ آیا ہے، ریح عاصف، عین کے ساتھ ہے، یہ قاصف ہے، وہ عاصف ہے، وہ تند و تیز ہوا۔ 11واں پارہ ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، بِرِيحٍ عَاصِفٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ، جب کشتی چل رہی ہوتی ہے تو پھر تیز جب ہوائیں آتی ہیں تو ہر طرف کیا نظر آتا ہے؟ موت ہی موت نظر آتی ہے، کیونکہ تیز ہواؤں میں کشتی نہیں چل سکتی۔ قاصفاً، سخت طوفان، من الریح، ہوا کا، فَيُغْرِقَكُمْ، پھر تمہیں ڈبو دے، بِمَا كَفَرْتُمْ، اس لیے کہ تم نے کیا کیا؟ کفر کیا، نہ شکری کی۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے، علیہ، نہ ہم پر، بھی، اس بات پر، طبیعہ، کوئی پیچھا کرنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں سمندر میں لے جائے اور پھر ایسی سخت طوفان بھیج دے جس سے تم غرق ہو جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں آئے، اللہ تو نے کیوں ان کو ڈبو دیا، تو نے ان کو کیوں ختم کر دیا، ہم سے کوئی پوچھ سکتا نہیں ہے۔ یہاں تک آگے دیکھنا، وَلَقَدْ، اور بے شک، کرمنا، عزت دی ہم نے، بنی آدم، اولاد آدم کو، ہم نے اولاد آدم کو، یعنی انسان کو ہم نے کیا دی؟ عزت دی۔ انسان کو ہم نے کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان کا لفظ، انسان، بنی آدم، اس میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، انسان کو عزت ہے، پھر انسانوں میں سے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اب عزت کیا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟
فرشتوں سے سجدہ کروایا. خلقت بیدی، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا. باقی جتنے معاملات ہیں اللہ نے فرمایا کن ہو جا، ہو گئے. لیکن انسان وہ ایسی مخلوق ہے کہ اللہ نے تجھے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق خوبصورتی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان تیری تخلیق بہترین ہے، خوبصورت ہے. سورۃ التین. پھر قد و قامت. حیوانات دیکھو وہ ہاتھ سے کھاتے ہیں، وہ منہ سے کھاتے ہیں. انسان اپنے دو پیروں پہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، وہ چار اپنے پاؤں پہ سر جھکائے ہوئے ہیں. وہ اپنے منہ سے کھاتے ہیں، ہاتھ سے. حیا تو حالات دیکھ لیں. اور سب سے بڑی بات عقل و فہم. انسان نے اس اپنے عقل سے کتنے ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے اور کرے گا. ہمارے سامنے ہے. لباس میں دیکھ لیں، خوراک میں دیکھ لیں، اپنی آرام و عیش کے اس میں عمارتیں میں دیکھ لیں. یہ بڑے بڑے جہاز، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا اور اس عقل کے ذریعے انسان سب چیزوں کو اپنے تابع کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. کئی ایک وجوہات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو کیا دی؟ عزت دی. کرمنا، عزت دی. وحملناہم، اور ہم نے انہیں سواری دی. حملناہم، ہم نے انہیں سواری دی. فی البر، خشکی میں. خشکی میں کیا سواریاں ہیں؟ ٹھیک ہے. سورۃ النحل 14ویں پارے میں ہم پڑھ کے آئے تھے. اللہ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، ہم نے گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، اس لیے کہ تم اس پر کیا کرو؟ سواری کرو. وَيَخْلُقُ، وہ پیدا کرتا ہے، کرے گا، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیسی کیسی سواریاں ہوں گی. ہمارے باپ دادا نے گھوڑے، گدھے، خچر یہی تھا. آج کیا ہے؟ آپ کے سامنے آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ، اور سواری دی ہم نے ان کو، فی البر، خشکی میں. اور خشکی میں کیا سواریاں جی؟ جہاز. ٹھیک ہے جی. ریل گاڑیاں، یہ ساری چیزیں. والبحر، اور سمندر میں. سمندر میں دیکھیں جی، پہلے کیا ہوتی تھی؟ کشتیاں ہوتی تھیں اور ان کا ایک رخ بنایا جاتا تھا، کپڑا وہ کیا جاتا تھا. آج ایسی ہیں جس طرح کار چلا رہے ہو نا اسٹیئرنگ کے ساتھ، ایسی کشتیاں جا رہی ہیں، بہت سپیڈ کے ساتھ جا رہی ہیں. بڑے بڑے بحری جہاز. یہ کیا ہے؟ اللہ نے تمہارے تابع کر دیا کہ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے تم اتنے بڑے بڑے جہاز یا کشتیاں یا سواریاں، اس کو تم نے قابو میں کیا ہوا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ، ہم نے انہیں رزق دیا. کن کو؟ بنی آدم کو. من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے. حلال، پاکیزہ. طیبات سے مراد. وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور بزرگی دی ہم نے انہیں، عَلَى كَثِيرٍ، بہت سو پر، ممن، ان میں سے، خلقنا، جنہیں ہم نے پیدا کیا، تفضیلا، فضیلت دے کر. ہم نے بنی آدم کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی. بہت سی آیا ہے، سب مخلوقات پر نہیں آیا. بہت سی مخلوقات. کیا معنی؟ انسان سے افضل کوئی مخلوق ہے؟ تو پھر اللہ نے سب تو نہیں کہا. علی کثیر، بہت سی مخلوقات پر. حیوانات، جمادات، نباتات، یہ ساری چیزیں. اب مفسرین اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کہ انسان سے کوئی افضل مخلوق ہے؟ اللہ نے ساری مخلوق نہیں کہا، کل مخلوق نہیں کہا، کثیر کہا ہے. بہت سی مخلوقات پر انسان کو ہم نے کیا دی؟ فضیلت دی. تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے،
سورۃ المدثر وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لشکر اور مخلوقات کو کوئی نہیں جانتا، صرف وہی ذات جانتی ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں؟ کتنی مخلوقات ہیں؟ نہیں پتا، یہ تو اسٹیمیٹ ہیں جی، 18,000 مخلوقات ہیں، یہ کتابوں میں لکھا گیا، تخمینے لگائے گئے یا تھوڑی بہت ریسرچ کی گئی، لیکن اصل بات کیا ہے؟ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کی لشکر اور مخلوقات کو کوئی نہیں جانتا، صرف وہ ذات جانتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سورۃ المدثر۔ پھر دیکھیں، افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تم کو خشکی کی جانب لا کر زمین میں دھنسا دے؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ڈھیل دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، مہلت دیتا ہے، یہ اس کا قانون ہے، لیکن جب پکڑتا ہے پھر مہلت نہیں ہے۔ افا امینو مکر اللہ، کیا تم بے خوف ہو گئے اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی پکڑ سے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، بے خوف نہیں ہوتے اللہ کی پکڑ سے جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ 9واں پارہ سورۃ الاعراف۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرعون کو پکڑا، غرق کر دیا، قارون کو پکڑا، دھنسا دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کچھ ایسی قومیں تھی جن کو ہم نے دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ ایسی تھی ہم نے غرق کر دیا، اور کچھ ایسی تھی جن پر تند و تیز طوفان آندھی بھیج کر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ او یرسل علیکم حاصبا، یا پھر پتھر برسانے والی آندھی بھیجے۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ، یعنی تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قارون کو دھنسایا تو کیا فرمایا؟ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اتنے خزانے تھے، اتنا مال و دولت تھا، فما کان لہ من فئۃ، کوئی ایسا گروہ تھا، کوئی ایسے لوگ تھے ینصرونہ من دون اللہ، اس کی مدد کرتے، وما کان من المنتصرین، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ گے، کوئی بچانے والا نہ پاؤ گے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اس دریا میں لے جائے۔ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے۔ فیغرقکم بما کفرتم، پھر تمہیں ناشکری کے بدلے میں غرق کر دے۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ طبیعا، پھر تم اپنے لیے اس بات پر ہمارا کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ گے، یعنی ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کیوں تم نے غرق کیا، کیوں تم نے ان کو ڈبو دیا، ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے اولاد آدم کو بزرگی دی۔ چند چیزیں میں نے گنوائی ہیں، لیکن بندہ آیت کو سامنے رکھے اور ذرا موازنہ کرے یا غور و فکر کرے تو بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سواری دی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جو مخلوقات ہم نے پیدا کی ان میں سے اکثر پر ہم نے ان کو بزرگی اور فضیلت دی، اکثر پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔